नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। आप एस्ट्रोलॉजी और ज़ायचों को जोड़ के अपने इल्म जो आपने सीखा आगे पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये गाइडलाइन है डॉक्टर साहब देते हैं। और अक्टूबर के महीने के हवाले से हमने पिछली वीडियो की थी जिसमें 6 ज़ोडिएक की बात की थी। अब हम जिनका लिब्रा से लेके पाइसिस तक है, 6 बुरूज ऐसे हैं, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको इसमें बड़े काम की चीज़ें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमने पिछली वीडियो में बात की थी पहले 6 ज़ोडिएक की। अब अगले 6 पूछ रहे हैं सारे दोस्त के हमारे बारे में बताएं, तो आप उनको भी सर थोड़ा ब्रीफ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, रब, मबूद और शहनशाहों का शहनशाह है। और अल्लाह से बेहतर, रब्बुल इज़्ज़त से बेहतर जानने वाली ज़ात कोई भी नहीं है। इल्म जो है वो एक हद तक एक अच्छी गाइडलाइन अल्लाह के हुक्म से दे सकता है। अच्छा, रहबरी रहनुमाई आती अल्लाह की तरफ से ही। हमने अब बात करनी है जी लिब्रा की, बुर्ज मीज़ान की। जो लोग 24 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर की तारीखों में पैदा हुए हैं ना, उनका बुर्ज मीज़ान है। और कई लोगों को होता है कि नहीं पता होती एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ। तो अगर उनका नाम जो है रे, ते या तोय से शुरू होता है तो उनका बुर्ज भी मीज़ान यानी लिब्रा है। इस महीने के लिए जो मुलाजिम पेशा अफराद परेशानियों से जो गुजरते हुए आए हैं, कोई जॉब स्टेक पे लगी है, कोई बॉस की तरफ से मामला ख़राब हुए हैं, कोवर्कर्स कोऑपरेट नहीं कर रहे, इस महीने के अंदर चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन अल्लाह ताला के हुक्म से होती नज़र आएंगी इंशाअल्लाह। और जो भी आपके दरपेश मसाइल हैं मुलाजमत से रिलेटेड, वो हल हो सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। कारोबार में आपको खातिर खा अल्लाह की मेहरबानी से फ़ायदा हासिल होगा। कानूनी मामला जो हैं, अगर आप उनमें से गुजर रहे थे तो वो भी सॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी क्रिएटिविटी, क्योंकि आप हैं क्रिएटिव, सेंसिटिव, आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो वीनस है, आपकी क्रिएटिविटी को सराहा जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो आपके मोहब्बत के मामलात हैं, उसके अंदर मैं ये कहूँगा कि तवज्जो ज़्यादा रहती हुई नज़र आ सकती है। तो आपने इसमें और अपने काम में एक बैलेंस क्रिएट करना है। ये ना हो कि वो प्यार से भी ज़रूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। अच्छा, अब माली पोजीशन जो है बहुत हवालों से आपकी वो बेहतर होती नज़र आती है इंशाल्लाह। जो लोग लॉटरी, प्राइस बॉन्ड्स वगैरह लेते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा महीना साबित होगा इंशाल्लाह माली फ़वाइद के हिसाब से। औलाद जो है वो इंशाल्लाह राहत का बायस बनती हुई नज़र आती है। हमसाए आपके जो हैं, क़राबतदार जो हैं, वो तावन करेंगे। मुख्तलिफ आपके कोई छोटे मोटे काम भी होंगे, उसके अंदर लोग आपके साथ आमादा ब तावन होते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ गलतफहमियाँ जो हैं वो इस महीने में दूर होती हुई नज़र आती हैं। नए दोस्त आपके बनेंगे इंशाल्लाह ताला, जो आगे चल के आपके लिए अल्लाह की मेहरबानी से किसी न किसी हवाले से पॉजिटिवली फ़ायदे का बायस बनेंगे। उसके बाद आ जाता है जी स्कोर। अच्छा, इन्होंने ना एक काम करना है कि ज़हनी और नफ्सियाती जो चीज़ें हैं ना, जो ओवर थिंकिंग की वजह से पैदा हो रही हैं, इनसे इन्होंने गुरेज करना है। ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज जो हैं ये करें, यानी ऑक्सीजन की इनटेक अपनी जो है ये बढ़ाएं। अच्छा, अगला बुर्ज जो आ जाता है वो बुर्ज अकरब है, स्कॉर्पियो जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर की तारीखों में पैदा होने वाले अफराद जो हैं, उनका ताल्लुक बुर्ज अकरब से है। और अगर आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, नाम आपका नून या ये से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो अकरब है। आपके लिए ये कहूँगा अक्टूबर 2025 के हवाले से कि कुछ चीज़ें आपके साथ अटैच थी इस तरह की कि जो आपकी डिफेमेशन का बायस थी। ठीक है, आपकी शोहरत किसी भी हवाले से, घरेलू मामलात में, कारोबारी मामलात में, दीगर मामलात में शोहरत आपकी स्टेक पे लगी हुई थी। तो इस महीने में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका जो मामला है वो ठीक होने की तरफ इंशाल्लाह जाता है, क्योंकि इस महीने में ना आपको मिड ऑफ द मंथ के बाद एक अच्छा एस्पेक्ट मिलेगा जुपिटर का अपने 9वें घर के अंदर। ठीक है, अल्लाह की रहमत, मदद जो है वो आती हुई नज़र आएगी। अच्छा, आप अगर मैरिड हैं तो शरीक हयात जो हैं, उनके साथ आपके रिलेशन जो हैं वो काफ़ी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आर्ट से रिलेटेड शोबे में जो लोग काम करते हैं, कुछ नयापन देंगे आर्ट के अंदर। और वैसे भी आर्ट के शोबे में आपकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। आपने सिर्फ एक काम का ध्यान रखना है कि अखराजात जो हैं उनमें इजाफे का इम्कान है, किसी भी वजह से ओवर स्पेंड आपने नहीं करना। ख़वातीन ख़ास तौर पर मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा
کہ شاپنگ ضرور کریں مگر اوور اسپینڈ جو ہے وہ نہ کریں. اس کے علاوہ آپ اپنی بات جو ہے وہ پراپر طریقے سے لوگوں تک جو ہے وہ کنوے کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پارٹنرشپ میں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا مہینہ ہے، اس کو آپ اللہ کا نام لے کے سٹارٹ ضرور کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس سے اگلا برج جو آتا ہے وہ آتا ہے برج قوس، سیجیٹیریس. 23 نومبر سے 21 دسمبر کی تاریخوں میں پیدا ہونے والے افراد جو ہیں ان کا تعلق برج قوس کے ساتھ ہے. ڈیٹ آف برتھ اگر آپ کو ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، نام اگر آپ کا فے یا ایف سے شروع ہو رہا ہے تو آپ کا برج جو ہے وہ برج قوس ہے. آپ کو یہ میں عرض کروں گا کہ گھریلو معاملات جو ہیں نا ان کے اوپر خصوصی توجہ آپ کی چاہیے. آپ میرڈ ہیں، ان میرڈ ہیں، اپنے گھر پہ خاص توجہ دیجیے. والدین کی جو صحت ہے اس کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. اور یہ ہے کہ رشتہ دار آپ کے ساتھ کچھ معاملوں میں تعاون کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن سے آپ کے پرسنل جو پرابلمس ہیں ان میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے. غصے کے اوپر آپ نے بھی قابو رکھنا ہے کیونکہ آپ فائر ایلیمنٹ ہیں. آپ بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور بعد میں آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا. تو کوشش یہ کریں کہ غصے میں نہ آئیں. اس کے علاوہ جو لوگ سفر پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بیرون ملک کا یا شارٹ جرنیز کا، یہ مہینہ ان کے لیے، سیجیٹیرینس کے لیے ایک اچھا منتھ ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ری یونائٹ ہونے کے لیے، سیجیٹیرینس، ان کے لیے بہت اچھے چانسز اس مہینے میں آتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا اوور کانفیڈنس جو ہے نا اس کو تھوڑا سا لو لیول کے اوپر لے کے، خود اعتمادی سے کئی دفعہ مطلب زیادتی سے اوور کانفیڈنس سے نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس کے علاوہ معدے سے ریلیٹڈ، اسکن سے ریلیٹڈ اور ENT سے ریلیٹڈ 3 چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. یہ چھوٹی سی بھی آپ کو تکلیف نظر آئے تو آپ نے فوری طور پہ اپنے معالج کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں آ جانا. اس کے بعد عاطف صاحب کیپریکون آ جاتا ہے، جدی. اور جو لوگ 22 دسمبر سے 20 جنوری کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں ان کا برج جو ہے وہ جدی ہے، کیپریکون ہے. اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے تو اگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ زے، زال، زوئے، گاف، خے، سین اور جیم ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ جدی ہے. آپ لوگوں کے لیے ہے کہ روحانی طور پہ کچھ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہونے جا رہی ہیں اس مہینے میں انشاءاللہ. اور مالی پوزیشن بھی جو ہے وہ آپ کی بہتری کی طرف جائے گی اللہ کی مہربانی سے. جو پریشانی پچھلے 5-6 مہینے سے کچھ کیپریکونینس کو تھی ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی. اور کوئی ڈوبی ہوئی رقم، کوئی ادھار دی ہوئی رقم جو ہے وہ بھی آپ کی ریسیو ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کے لیے بھی انعام وغیرہ یا پرائز بانڈس وغیرہ جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں. اور جنہوں نے خریدے ہوئے ہیں وہ دھیان رکھیں قرآن دادی کی ڈیٹ کا. اس کے علاوہ پارٹنرشپ کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں آلریڈی، پارٹنرشپ ان کی ایکسپینڈ کرے گی، بڑھے گی اور کاروبار جو ہے وہ انشاءاللہ وسعت اختیار کرے گا. صرف آپ نے یہ کرنا ہے حضور کہ جلد بازی سے گریز کرنا ہے. ڈیسیژن کوئی بھی لینا ہے اپنی فیملی سے ریلیٹڈ، جاب سے ریلیٹڈ یا کاروبار سے ریلیٹڈ، آپ نے جلد بازی نہیں کرنی. آپ نے تھوڑا سا، کیونکہ آپ کا تعلق بھی زحل کے ساتھ ہے. زحل تحمل، برداشت، بردباری، ڈیلیز جو ہے وہ لے کے آنے والا پلانٹ ہے. تو ٹیک یور ٹائم اینڈ دین ٹیک یور ڈیسیژن. اچھا، آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جناب یہ جو گھٹنوں سے نیچے کا ایریا ہے نا، گھٹنے یا گھٹنوں سے نیچے کا ایریا، اس کی کوئی پرابلمس اگر آپ کو تھیں تو وہ کوئی علاج کی صورت جو ہے وہ نکلتی ہوئی آئے گی نظر انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ نے ویسے بھی کوشش یہ کرنی ہے، اگر آپ سپورٹس پرسن ہیں تو کھیلنے میں ظاہر احتیاط نہیں ہوتی مگر یہ کہ کوشش یہ کریں. اس کے بعد جناب آ جاتا ہے ایکویریس، برج دلو جو ہے. ٹھیک ہے جی. دلو جو ہے 21 جنوری سے 19 فروری کی ڈیٹس ہیں جو لوگ اس میں پیدا ہوئے ہیں، ایکویرینس ہیں. ڈیٹ آف برتھ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو انگلش کا جو الفابیٹ ہوتا ہے نا ایس، اگر اس سے آپ کا نام شروع ہو رہا ہے یا سین، شین، سے اور سواد سے آپ کا نام شروع ہو رہا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ ایکویریس ہے. ان کیس یو ڈو ناٹ ریمبر یور ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ. آپ کا جو ہے یہ مہینہ، اس میں انشاءاللہ آپ کے عزت اور وقار میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ. اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ایکویریس اسٹوڈنٹس جو پریشان تھے اپنے مطلب اس کو مثال کے طور پر کوئی ریسرچ پروجیکٹ کر رہا ہے یا کوئی اسٹڈیز کے حوالے سے، ایگزامز کے حوالے سے، ہاں جی، تو سوری انٹری ٹیسٹ دینے ہیں، پریشان تھے، آپ کے ٹیچرز، آپ کے سینئرز آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے آپ کو چیزیں سمجھائیں گے اور آپ کی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی انشاءاللہ. آپ کی سوچ جو ہے
وہ بہت سارے معاملات میں مثبت ہوئے گی انشاءاللہ، جس کی وجہ سے آپ کے جو مسائل ہیں ذہنی ہیں یا دنیاوی ہیں وہ کمی کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے میں یہ کہوں گا کہ چیزوں کو تھوڑا سا ایکسٹرا کیئر کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کیونکہ ملازمت سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ حساس رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت سارے ادھورے کام جو ہیں وہ آپ پورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آپ کے ذہنی بوجھ کے اندر انشاءاللہ کمی نظر آتی ہے۔ ایکویرینس کو میں یہ کہوں گا کہ اپنی آئی سائٹ کا بہت آپ نے دھیان رکھنا، آنکھ سے ریلیٹڈ خدا نہ خواستہ کوئی ایشوز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، یا سلیپ ڈس آرڈرز جو ہیں انسومنیا جس کو کہتے ہیں وہ فیس ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے دیکھیں کہ آپ نے کیا میجرز لینے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پائسز کی بات کرتے ہیں۔ 20 فروری سے 20 مارچ کی تاریخوں میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کا برج ہوت یعنی پائسز ہے، اور اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر نام آپ کا دال یا چے سے شروع ہو رہا ہے تو پھر آپ کا برج جو ہے پائسز ہی ہے۔ آپ سے یہ عرض کروں گا جناب کہ دوستوں سے اگر آپ کے کوئی اختلافات تھے وہ اس ماہ میں دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیرون ملک میں سفر میں اگر کوئی تاخیر تھی وہ تاخیر جو ہے وہ اب آپ کو مطلب ختم ہوتی نظر آئے گی، اب آپ سفر کر سکیں گے انشاءاللہ، اور آپ کا جو روحانیت کا شوق ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور کوئی ایسا مینٹور، کوئی ایسا استاد، کوئی ایسا رہنما روحانی حوالے سے آپ کو ملتا ہے جس سے آپ کے روحانی سفر کو طے ہونے میں شارٹ ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے، اور جو محبت سے ریلیٹڈ معاملات آپ کے متاثر ہوئے تھے وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں نئے سرے سے بھی کوئی کسی نئی محبت میں بھی جو ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں۔ آپ کی جو کریٹیو ایبلٹیز ہیں وہ اجاگر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سے آپ فائدہ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ گھر کے جو معاملات ہیں آپ کے، خاص طور پہ رشتوں سے ریلیٹڈ میں بات کروں گا کہ وہ خواتین حضرات پائسینز جن کے رشتوں میں کوئی ایشو تھا، میرٹل لائف میں ایشو تھا، وہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں انشاءاللہ اس مہینے میں ود دا میڈیشن آف ایلڈرز یا کوئی دوست احباب جو ہیں، وہ چیزیں آپ کے لیے ہیلپ فل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جن کے رشتوں میں کوئی تاخیر تھی، رشتے آ نہیں رہے ہیں، بہت سارے پائسینز دیکھیں گے رشتے جو ہیں وہ ان کو پراپر اچھے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوستو یہ آپ کے سامنے ساری ریڈنگ رکھتی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اب اس میں آپ کے لیے کچھ چیزیں کرنے والی بھی ہیں، خود بھی احتیاط بھی کرنا ہے، خود دانش مندی کا ثبوت بھی دینا ہے۔ یہ ایک بات ہے، آپ کو ایک منزل کی جانب راستہ بتا دیا ہے، منزل تک آپ نے خود پہنچنا ہے۔ جب اس راستے کو اڈاپٹ کریں گے، جہاں آپ کو کہا احتیاط کرنی ہے، کچھ آپ کے لیے آپ نے خاموش ہو جانا ہے، تحمل کرنا ہے، تو یقینی طور پہ وہ راستہ آپ کو انشاءاللہ منزل کی جانب لے کے جائے گا۔ یہ ریڈنگ آپ کے سامنے آ گئی ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سکرین پہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے، اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے کمنٹس کر کے آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے۔ یقینی طور پہ اللہ نے چاہا تو اکتوبر کا مہینہ سب کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عاطف مجید اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائندہ۔